الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية مسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ حضرات، بعد نماز مغرب سے اب تک مختلف علماء کرام کی زبانی مختلف موضوعات پر پرمغز خطاب سنتے آ رہے ہیں. رات 11:30 بجے بج چکے ہیں اور مجھے آپ کے سامنے بہت مختصر بات کرنی ہے. یہ پروگرام دراصل تعلیمی بیداری کے نام سے منعقد کیا گیا ہے اور مکتب کے زیر نگرانی، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی بیداری ہی کے تعلق سے کچھ بات ایسی آپ کے سامنے پیش کی جائے جو باتیں عام طور پر ہماری ہوتی ہیں اور وہ کوتاہیاں جن کی وجہ سے مکاتب چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد بند ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کوتاہیوں کو شمار کراؤں جو ہمارے علاقے میں وہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کہیے پڑھے لکھے ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح سے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ نے گویائی دی اور جس کی گویائی کو اللہ نے سلب کر لیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جسے اللہ نے پیر دیا اور جسے اللہ نے پیر نہیں دیا، پیر سے محروم کر دیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے تعلیم ہے، اگر کسی کے پاس تعلیم ہے اور کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، عقل مند ہوں، ہوشیار ہوں، بالکل صحیح بات ہے، آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، جانکار ہیں، لیکن جب اس سے کہا جائے کہ ایک صفحہ ہے یا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ذرا اس پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سنائیے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں جاہل ہوں. میں کیا کروں، میں جاہل ہوں، میں نہیں جانتا. ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ابھی کیا ہو گیا آپ کو کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں جاہل ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو پڑھا لکھا ہو، جو جاہل ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے. اتنا علم سیکھنا حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے،
کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، زندگی کس طرح گزارے گا، اور زندگی میں جو نشیب و فراز آئیں گے وہ کس طرح سے پار کر سکے گا، اس کے لیے اتنا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ اسٹیج کا آگے میں اگر وہ نہیں سیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جاہل ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ علم دین سے ان کو ذرہ برابر نہ ہی شغف ہے نہ ہی اس کی طرف رغبت ہے۔ ایک پروگرام چلتا ہے بمبئی کے اندر، کون بنے گا کروڑ پتی، ہمارے نوجوان بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں، کون بنے گا کروڑ پتی۔ اس پروگرام میں 4 سوالات کیے جاتے ہیں، ایک جواب اسے منتخب کرنا ہے اور اسے بتا دینا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ ڈائریکٹر اس سے کہتا ہے اور جس سے کہا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جواب دے۔ مدھیہ پردیش کا ایک نوجوان جو مسلم نوجوان پائلٹ پڑھ لکھ کر کے پائلٹ بن گیا، ہوائی جہاز اڑا رہا ہے۔ یقیناً خوشی کی بات ہے کہ مسلمان کا بچہ پائلٹ بن جائے، مسلمان کا بچہ انجینئر بن جائے، مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ ہمیں تو ہر طبقہ کے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، ہمیں کمشنر بھی چاہیے، کلکٹر بھی چاہیے، ہمیں پائلٹ بھی چاہیے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سینے میں دین ہونا چاہیے، آپ کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے، آپ کے سینے میں شریعت ہونی چاہیے، آپ کے سینے میں حلال اور حرام کا علم ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کے پاس وہ کون سے شخص ہیں، نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں 4 آدمیوں کا نام بتاتا ہوں، آپ ان 4 میں سے بتائیں کہ کون نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا نام لیا۔ اور ڈائریکٹر نے پوچھا آپ ان 4 میں سے بتائیں کہ کون نبی نہیں ہے۔ اس مسلم نوجوان جو پائلٹ بن گیا پڑھ لکھ کر، اس نے کہا کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نبی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر پائلٹ بن جاتا ہے، پڑھ لکھ کر انجینئر بن جاتا ہے، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ حضرت جبرائیل نبی نہیں فرشتہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہاں معلوم ہوگی؟ یہ بات معلوم ہوگی مسجد میں جو مکتب چلتا ہے، دروازے پر جو مکتب چلتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ شاندار کانوینٹ میں پڑھا سکتے ہیں، 50,000 روپے مہینہ دے کر اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس خرچ سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مکتب میں اس حافظ قرآن کے پاس بیٹھائیے جو حافظ قرآن آپ کے بچے کو بنیادی تعلیم دینے کے لیے مکتب میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ابھی 1 مہینہ قبل انہوں نے ایک بیان میں کہا، مسلمانوں اگر تم ملک میں حصہ لینا چاہتے ہو، اپنا حق لینا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ ملک میں ہمارا مکمل حصہ ہو، حق ہو، تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لو اور اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے شروع کرو۔ مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پورے گاؤں میں وہ مشکل 2 مکتب چلتے ہیں
اور 2 مکتب میں 100 بچے پڑھتے ہیں تو 500 بچے ہمارے گاؤں میں یوں ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ مکتب میں حافظ جی کو پیسہ کہاں سے دیں گے؟ 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے ماہانہ متعین ہے مکتب میں۔ 200 روپے ماہانہ دینے کے لیے ہمارا مسلمان تیار نہیں ہے، اور خواب سجائے ہوئے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، مجھے کروڑ پتی بن جانا ہے، مجھے کروڑ پتی بن جانا ہے بیٹے کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، یہ 200 روپے کیسے آئے گا؟ یہ 200 روپے مکتب میں کیسے دیا جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں عام عادت ہے کہ سال میں اگر 2 شادی 3 شادی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر شادی میں جوڑے بنواتے ہیں۔ ہر روز ہمارے پلیٹ میں گوشت اور مچھلی آئے گا۔ یہ پیسے جو فضول خرچی ہم کر رہے ہیں، ان پیسوں کو بچا کر بچے کی تعلیم میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ چوک پر چلے گئے، پورے دن چوک پر بیٹھے رہیں گے، پان کھاتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، اور چائے پیتے رہیں گے۔ پورے دن میں 10 پیالی چائے پئیں گے، 5 پان کھائیں گے۔ کتنے پیسے ہو گئے؟ 75 روپے ہو گئے۔ روزانہ 60 70 75 روپے آپ خرچ کر سکتے ہو، ان پیسوں کو بچا کر اپنے نونہال پر خرچ نہیں کر سکتے۔ کیا بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہم فضول خرچی میں آگے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے کو بچا کر ان پر لگانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری حالت ایسی ہی رہی، اب ایک بات بتائیے، ہمارے یہاں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو لوگ نچلے کاسٹ کے غیر مسلم، دلت، آدیواسی، بنگی، چمار، یہ جو چھوٹے ذات کے کہلائے جاتے ہیں، ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ اعلیٰ قسم کے غیر مسلم کے دروازے پر وہ کرسی پر بیٹھ جائے، پلیٹ میں کھانا کھا لے، اسے پتوں میں کھانا ملتا تھا اور چٹی بچھا دی جاتی تھی، اس میں اسے بٹھایا جاتا تھا۔ ہوتا تھا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعلیم کے میدان کو منتخب کیا۔ ان کے بیٹے جو بھنگی ہیں، جو چمار ہیں، جوتے سلتے ہیں، ان کے باپ پاخانہ صاف کرتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر ملک میں حصہ لینا ہے اور ان کے طرح کرسی پر بیٹھنا ہے تو بچے کو پڑھانا ہوگا۔ دلت نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، آدیواسی نے بھی پڑھایا، ان کے بچے کمشنر بن گئے، ان کے بچے کلکٹر بن گئے، ان کے بچے ڈی ایم بن گئے، ان کے بچے ایس پی بن گئے، اور مسلمان کے بچے چپراسی تک بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہفتے کے 7 دن ہوں گے، 7 دن اس جہنم کو بھرنے کے لیے روز مسلمان کے گھر میں گوشت مچھلی پکنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ جلسہ ہو گیا، آج تقریر ہو گئی تعلیمی بیداری پر، 5-7 مولانا آئے، سب نے تقریر کر دی اور صبح چلے گئے چوک پر۔ ماشاءاللہ کیا بتائیں، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے اس سے اور اچھی کی، فلاں مولانا صاحب آئے، ان کی تقریر اچھی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ اس لیے کرایا جاتا ہے، تعلیمی بیداری صرف ہمارے بولنے سے نہیں آئے گی، بلکہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ جب تک آپ اپنے گھر میں جا کر اپنے کھانے اور خوراک کو کم نہیں کریں گے اور فضول خرچی کو کم نہیں کریں گے، تب تک تعلیمی بیداری نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم لوگ تقریر کرتے رہیں، چلاتے رہیں، بولتے رہیں، میرے بھائیوں بیدار ہو جاؤ۔ 2 ہی طاقت ہے،
ایک قلم کی طاقت، ایک زبان کی طاقت. اگر یہ دو طاقت اگر آپ نے اپنے بچوں کو دے دی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اپنا حق مانگ کر نہیں چھین کر لے لینا ہے. اور حق چھین کر لینے کے لیے قلم کی طاقت چاہیے، حق چھین کر لینے کے لیے زبان کی طاقت چاہیے. قلم اور زبان کی طاقت کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، آپ کو بچوں کے لیے اپنے دل کو وسیع کرنا ہوگا. دل جو بند پڑے ہوئے ہیں اور دماغ جو بند پڑے ہوئے ہیں اس کو کھولنا ہوگا. میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کیا دستور ہے یہ بھی آپ سنتے چلیے. ہمارے گھر کے بغل میں اگر ایک مکان کھڑا ہو گیا اور ہمارے پاس 4 بیٹے ہیں تو اب ہم نے چاروں بیٹے کو بلایا اور کہا دیکھو بازو میں مکان کھڑا ہو چکا ہے، اب تمہیں بھی مکان کھڑا کرنا ہے. اور بچے کتنے عمر کے ہیں؟ 15 سال، 17 سال، 18 سال، 19 سال. باپ نے کہا بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ گاؤں میں بڑا آدمی بن جاؤ تو سب کے سب باہر چلے جاؤ، دلی پنجاب چلے جاؤ، کما کے بھیجتے رہو کہ بغل میں جو سیٹھ صاحب مکان بنائے ہیں اس سے اونچا مکان ہم تمہارا بنا دیتے ہیں. ان معصوم بچوں کو ہم نے دلی پنجاب بھیج دیا. اب باپ جو 40 سال عمر کا ہے وہ کہتا پھرتا ہے میں تو اب بڑا ہو گیا. ہمارے یہاں 40 سال میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. کتنے سال میں بھائی؟ 40 سال کی عمر میں ہمارے علاقے کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. 4 بیٹا کو بھیج دیا دلی پنجاب، اب وہاں سے کما کے بھیجتا رہے گا اور یہ روپے گنتا رہے گا، چوک پر پان چائے کھاتا رہے گا. وہ بوڑھا ہو گیا. اس کے بعد اس نے مکان بنا کے دے دیا، 2 منزلہ مکان دے دیا، 3 منزلہ مکان دے دیا. اب وہ بچہ 21 سال، 22 سال، 23 سال، 24 سال، چاروں بچوں نے نکاح کر لیا، شادی ہو گئی. اب چاروں نے کہا اپنے ماں باپ سے آپ نے جو عیش کیا، آپ نے جو آرام کیا، اب ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اب اپنا راستہ دیکھ لیجیے. اب یہ جو 40 سال میں بوڑھا بنا تھا اب عمر ہو گئی 60، 40 سے 60 20 سال کما سکتا تھا، اب 60 کے بعد کما ہی نہیں پا رہا. کیوں؟ 20 سال تک تو چوک وہ پھنکتا رہا. اب کبھی اس مکھیا کے پاس، کبھی اس سرپنچ کے پاس، کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی اس قاضی کے پاس بھاگم بھاگ جا رہا ہے. ذرا میرے بیٹے کو سمجھائیے کہ میری طرف توجہ دے، والدین کی خدمت کرے. بچہ کہتا نہیں، اس نے ہماری زندگی کو برباد کر دی، اس لیے اب اسے تو 60 سال سے آگے کی عمر میں اب اسے کمانا ہی ہوگا. میرے بھائیوں، 60 سال 70 سال عمر ہے، 8 بیٹے ہیں، لیکن 70 سال کی عمر میں کندھے پر ہل لے کر جاتا ہے جوتنے کے لیے. کیوں؟ کہ 7 بیٹے کا باپ ہونے کے باوجود بھی آرام کی زندگی نہیں مل پاتی، اس لیے کہ انہوں نے 7 بچوں کو جاہل رکھا. میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے سماج میں. ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کپڑا کم خریدیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اتنی وسعت ہو گئی کہ سردی کے لیے الگ کپڑا، گرمی کے لیے الگ، برسات کے لیے الگ، اور شادی جتنی ہوگی ہر شادی کے لیے جوڑے الگ الگ. کیوں؟ میرے بھائیوں، پیسے کو بچانا سیکھیے. پیسے کو بچا کر اپنے بچوں پر لگائیے. اور بچے مکتب میں پڑھتے ہیں تو مکتب کے حافظ جی کو وقت پر پیسہ دے دیجیے. ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہے پیسہ مار کر کھانے کی، پیسہ مار کر کھانے کی عادت بنی ہوئی ہے. کیوں؟ 90% لوگ سود خور ہیں ہمارے علاقے میں. کوئی تو 1.5 لگاتا ہے، کوئی سینکڑوں کے حساب سے لگاتا ہے، اور کوئی زمین سود پر نہ لے کر کھاتا ہے. 90% تو میں کم بول دیا،
بلکہ 95% ہمارے علاقے کے مسلمان سود خور ہیں، نمازی ہے سود کھاتا ہے، حاجی ہے سود کھاتا ہے، سود پر نازل لیے ہوئے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جماعت میں بھی جاتا ہے، چلے میں بھی جاتا ہے، سیروزہ بھی کرتا ہے، لیکن سود کھائے گا، سود ورنہ زمین میں چھوڑے گا۔ مولانا صاحب تقریر کرتے مسجد میں تھک جاتے ہیں، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس جسم میں حرام مال جائے گا اور جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوگی، وہ جسم کو جہنم میں جلنا یقینی ہے، وہ جسم ہر حال میں جہنم میں جلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو سود کی بیماری ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے اور ان پیسوں کو پھر ہم کھا رہے ہیں، پھر اولاد کیسی بنے گی؟ وہ اولاد بڑھے گی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پیسہ مارنے کی عادت ہے۔ حافظ جی مکتب میں پڑھاتے ہیں، 150 روپے مہینہ، 200 روپے مہینہ، 100 روپے مہینہ۔ اب 30 دن پڑھانے کے بعد حافظ جی نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ پیسے لے کے آؤ۔ بچہ چلا گیا، اب جاتا ہے، اچھا آج نہیں کل دیں گے، پھر کل گیا، آج پرسوں دیں گے۔ 5 دن بچہ واپس آتا جاتا ہے، 6واں دن باپ کہتا ہے ارے یہ حافظ جی نے تنگ کر دیا بھائی، اب وہاں مت پڑھو، چلو دوسرے مکتب میں بٹھاتے ہیں۔ 4 مہینہ وہاں پڑھا، پھر دوسرے مکتب میں بٹھا دیا، پھر وہاں 4 مہینہ پڑھا، پھر تیسرے مکتب میں بٹھا دیا۔ یہاں بھی 4 مہینے کے پیسے مار لیے، وہاں بھی 4 مہینے کے پیسے مار لیے، وہاں بھی 4 مہینے کے پیسے مار لیے، اور وہ بچہ الف سے یا تک آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اس مکتب میں گیا تو الف سے یا تک، اس مکتب میں گیا وہی الف سے یا تک، اس مکتب میں گیا وہی الف سے یا تک۔ تو میرے بھائیوں، دل میں جو شیطان چور بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حافظ جی کا پیسہ کاٹ لیں گے، میرا بیٹا کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھانے لگے گا، نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دل کو وسیع کیجئے، اپنے ذہن و دماغ کو وسیع کیجئے، اور جو اخراجات بچوں پر ہونے چاہیے وہ اخراجات آپ کیجئے، وہ خرچ کیجئے، تاکہ آپ کے بچے بن سکیں، آپ کے بچے مستقبل کے لیے آپ کا سہارا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں کرتے، پیسے کو نہیں بچاتے۔ اب سمجھیے، جو استاذ پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس استاذ کے دل کو توڑ دیا، اس استاذ کو ٹھیس پہنچایا، اگر اس کی زبان سے آپ کے بچے کے لیے بد دعا نکل گئی، تو آپ کا بچہ کبھی نہیں بن سکے گا، آپ کا بچہ کبھی نہیں بن سکے گا، کچھ نہیں بن سکے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، اللہ نے مجھے کرسی پر بٹھایا، میں آپ ہی میں سے کسی کا بیٹا ہو سکتا ہوں، کسی کا بھتیجا ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا، مجھے توفیق دی، میں پڑھا تو میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ آج یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا کاش میرا بیٹا بھی پڑھتا تو کرسی پر ہزاروں لوگوں کو سمجھاتا۔ آج ارادہ کر کے آپ جائیں کہ میں گھر جاؤں گا اور جا کر اپنے بچے کو مکتب میں بٹھاؤں گا، مدرسے میں بھیجوں گا، تاکہ وہ بھی بنے، کل کو جب بہت بڑا پروگرام ہو تو میرا بچہ بھی کرسی پر بیٹھ کر کے لوگوں کو سمجھائے۔ جب آپ یہ حوصلہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی کل کو ایک بڑا آدمی بنے گا، آپ کا بچہ بھی کل ایک نام روشن کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے کہیں کھول کر کے سپورٹ کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آگے چلیے، آپ کے پاس 2 بچے یا 3 بچے ہیں، ایک کو آپ نے بھیج دیا کانوینٹ، ایک کو بھیج دیا مکتب، ایک کو بھیج دیا مدرسہ۔ کانوینٹ میں جو بچہ پڑھتا ہے، آپ اس کو 5000 روپے مہینہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو بچہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے، 500 روپے بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور جو بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے 100 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ خود انصاف نہیں کریں گے، ایک بیٹے پر 5000 روپے
روپے خرچ کر رہے ہیں، دوسرے بیٹے پر 500 بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہر بات ہے مستقبل میں جب وہ بچہ کچھ بنے گا یا وہ بچہ اگر بگڑ جائے گا تو اس کا صحرا آپ کے سر جائے گا، بگاڑنے میں بھی آپ اور بنانے میں بھی آپ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے اس مکتب کے پروگرام کے تئیں کہ آپ اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے ذہن کو صاف کیجئے اور آج ہی سے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم جس گاؤں کے بھی ہیں اور ہمارے گاؤں میں جو مکتب چلتا ہے ہم انشاءاللہ اپنے بچے کو مکتب میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، کوئی ہاتھ اٹھانے میں تیار نہیں ہے۔ پڑھائیں گے بچوں کو، مکتب میں بٹھائیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی تعلیم ہمیں دینی ہے کہ بچے کو مکتب میں بٹھانا ہے تاکہ بچہ دین کی تعلیم سے خالی نہ رہے۔ ہر بچے کو دین کی تعلیم کسی نہ کسی طرح سے دلا دینا ہے۔ جب وہ دین کی تعلیم حاصل کر لے، حلال و حرام کو پہچان لے، آپ آگے پڑھائیے، چاہے کانوینٹ میں پڑھائیے، چاہے کالج میں پڑھائیے، چاہے اسکول میں پڑھائیے، آپ کہیں بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ بچہ نہیں بگڑے گا، وہ بچہ انشاءاللہ نام روشن کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایت مسلمہ کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جب بھی قرآن اور حدیث میں لفظ علم آتا ہے اس علم سے علم دین مراد ہے، علم دنیا مراد نہیں ہے۔ اور جتنے بھی فضائل قرآن اور حدیث میں علم کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں وہ تمام فضائل کا تعلق علم دین سے ہے، علم دنیا سے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ ایک بات اور میں کہہ کر کے تقریر ختم کروں گا انشاءاللہ، ہر مسلمان اگر چاہے تو جنت کا ٹکٹ وہ حاصل کر لے دنیا میں۔ دو راستے ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کے، کتنے ہیں؟ دو۔ اگر کسی مسلمان کا معصوم بچہ مر گیا تو حدیث میں ہے وہ ذخیرہ آخرت ہے، کل کو اللہ کے یہاں وہ بچہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا اور سفارش کر کے اسے جنت لے جائے گا۔ تو وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جس کے بچے معصومیت کی حالت میں مر گئے، وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے اور اپنے والدین کو جنت دلائیں گے۔ ایک تو وہ ہوا، اور دوسرا کون بچہ ہے؟ جو بچہ حافظ قرآن بن گیا، ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ بادشاہ تو کیا انبیاء میں رشک کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عرش الہی کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ کن کے والدین ہوں گے؟ حافظ قرآن کے والدین ہوں گے۔ دونوں قسم کے لوگوں کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی کے پاس 4 بچے 3 بچے بچیاں ہیں تو کم سے کم ایک کو حافظ قرآن بنا لو تاکہ جنت جانے کا راستہ صاف ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، حافظ جی بن گیا تو کیا ہو گیا، مسجد کا مؤذن بنے گا یا کسی مسجد کا امام بنے گا؟ چلو امام ہی بنے گا، آپ تو اس کے پیچھے اٹھک بیٹھک کریں گے، وہ جیسے آپ کو اٹھائے گا بٹھائے گا آپ کو ہونا ہی پڑے گا، ہر حال میں وہ آپ سے آگے رہے گا۔ جب اللہ نے اسے دنیا میں آگے کر دیا ہے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ آگے ہی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اس حافظ قرآن کو آگے آپ سے بنا کر دیا کہ مسجد میں جائے گا تو آگے وہ نماز پڑھائے گا، آگے جنازہ پڑھائے گا، آگے عید الفطر کی نماز پڑھائے گا۔ جب اللہ نے دنیا میں اسے آگے کیا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اسے آگے کرے گا۔ اسی لیے ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میرے پاس چاہے بیٹا یا بیٹی جون سے بھی ہوں، وہ کم سے کم ایک کو حافظ قرآن بنا لے تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے اور جنت جانا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔